بیعت کرنے سے پہلے ذرا رکو، آپ کے اوپر جنگ مسلط ہوگی۔ اس کا مطلب ہے دنیا مشرق و مغرب سے آپ کے خلاف امڑ آئے گی۔ سوچ لو، دین اسلام سیٹ آف ریچولز بھی نہیں ہے، کچھ خاص مراسم کچھ خاص ایام میں کر لیے جائیں، کسی نے کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کیے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ وے آف لائف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ان کی امانتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کے وقت اعلان کیا تھا کہ زندہ یا مردہ جو لائے گا 100 سرخ اونٹ ان کو انعام ملے گا، کہ جب بولے تو سچ بولے۔ سچ ہی تو نایاب ہے، سچ ہی تو امت میں آج نہیں ہے۔ مہاجر بھی ہم ہیں، ظلم بھی ہم پہ ہو رہا ہے، اور دہشت گرد بھی ہمیں قرار دیا جا رہا ہے۔ اور کون قرار دے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس خوبصورت اور روحانی مجلس کا انعقاد کیا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس مجلس کے برکت سے اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ کو سمجھنے، اس کو پھیلانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے راشد نسیم صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور غیر مسلم تاریخ نگاروں کے حوالے سے بھی، اور طب اور جدید دور کے معمولات کے حوالے سے بھی سیرت مبارکہ پر بہت ہی اچھے انداز سے روشنی ڈالی۔ میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں سیرت مبارکہ کا ایک دوسرا ایسپیکٹ اور دوسرا پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ میں آغاز کروں گا اقبال سے۔ اقبال ایک عاشق رسول شاعر تھے، اور ہمارے قومی شاعر ہیں، بانیان پاکستان میں سے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کی، کہ وہ اقبال سے آگاہ نہیں، اور بالخصوص اقبال کی فارسی کلام کے اندر جو علمیت ہے، جو ہمگیریت ہے، جو انقلابیت ہے، اس سے بدقسمتی سے پاکستان محروم، اور ان کا اصل کلام فارسی کا کلام۔ اقبال خود کہتے ہیں، من کجا نغمہ کجا ساز سخن بہاناس، سوئی قطار می کشم نا قیب زمام را۔ من کجا، میں کہاں، نغمہ کجا، شعر و شاعری کہاں۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، میں تو دراصل اس شعر و شاعری کے ذریعے سے امت مسلمہ کی اونٹنی کو اس راستے پر لانا چاہتا ہوں جس کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا۔ تو گویا وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری کا مقصد یہ ہے، اور ایک جگہ تو انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جو سچا عاشق رسول نہیں ہوگا وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اپنے بارے میں اقبال نے ایک جگہ خود کہا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، فارسی کلام کے اندر فرماتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست۔ اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، اور میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ تو اے اللہ، مجھے حشر کے روز رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے، اور مجھے حشر کے روز شافع محشر کے پاؤں مبارک کے بوسے سے محروم کر دیجئے۔ تو یہ اقبال کی اپنی شاعری کے بارے میں۔ تو وہ ایک عاشق رسول شاعر ہیں، وہ خود کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک شاعری میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ شب بیش خدا بگرے استنزار مسلمانہ چرا زارند خوارم، کہ میں گزشتہ سب رو رہا تھا اللہ کے سامنے، اور فریاد اور گریہ کر رہا تھا کہ یہ مسلمان کیوں خوارزار ہے۔ ایک بہت اہم سوال ہے، ہمارے سامنے بھی ہیں، کہ 60 مسلم ممالک، 1 ارب 70 کروڑ آبادی، 80 لاکھ ریگولر آرمی، زبردست قسم کی اسٹریٹجک لوکیشن، غیر معمولی نیچرل ریسورسز، تو کیوں خوارزار ہے؟ مسلمانہ چرا زارند خوارم، یہ کیوں خوارزار ہے؟ تو جب میں یہ کہہ رہا تھا تو اقبال کہتے ہیں، ندا آمد نمی دانی کی ای قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ تو ایک غیبی آواز آئی کہ کیا آپ کو علم نہیں ہے
کہ یہ قوم دل رکھتی ہے لیکن اس دل میں اپنے محبوب کو گم کر چکے ہیں. یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر چکے ہیں. تو اس لیے اگر حالت کو بدلنی ہے اپنی ذات کی، کردار کی، اپنے گھر کی، اپنی سماج کی، اپنے ملک اور اپنے امت کی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے وابستہ ہونے میں. یہ تو میں نے چند باتیں اپنے جو قومی شاعر ہیں اور جو ایک سچے عاشق رسول ہیں اقبال کے احساسات سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے. لیکن یہ سیرت دیکھیں، ایک ایسی جامعیت ہے اس کے اندر، ایسی کاملیت ہے اس کے اندر، ایسی ہمگیریت ہے اس کے اندر کہ جس پہ بات کرتے ہوئے بھی، جس کے اوپر سنتے ہوئے بھی، جس کے اوپر لکھتے ہوئے بھی، جس کے اوپر پڑھتے ہوئے بھی انسان سیر نہیں ہوتا. ظاہر ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ سراج منیرہ ہے، روشن چاند، روشن سورج جب چمکتا ہے تو اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، دشتوں میں، آبادیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں. سورج کو آپ جس بھی زاویے سے دیکھتے ہیں آپ کو روشنی ملتی ہے. سورج کی روشنی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ جس پہلو سے دیکھیں گے آپ کو نور ملے گا، ہدایت ملے گی. آپ اس زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی ایک مجلس میں، کسی ایک کتاب میں بیان نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، 1400 سال سے لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، اپنے بھی لکھ رہے ہیں، غیر بھی لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، لیکن لکھنا ختم ہی نہیں ہوتا. اور لکھنا کیسے ختم ہوگا جب خود قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے آوازے کو اور ذکر کو بلند کر دیا. جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس ذکر کا احاطہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے تو 1400 سال سے یہ ممکن نہیں ہو سکا ہے. اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، واعظ اور نصیحت کے طور پر چند باتیں کروں گا. اور میں ہرات گیا تھا. ہرات خود ایک بڑا زبردست قسم کا شہر ہے، تاریخی شہر ہے، اور ہم سے تو ان کا بڑا رشتہ ہے. غیاث الدین غوری جو پہلا بندہ تھا، جو پرتھوی راج چوہان سے، جو یہیں پہ دفن ہے ہمارے پٹوہار کے اندر، تو ان کا شہر ہے. اسی شہر کے ملا عبد الرحمن جامی ہے. ملا عبد الرحمن جامی نے یہی بات تو کی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا احاطہ کیا جائے. بس اس کائنات میں کائنات کے رب کے بعد بزرگ ترین ہستی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں صرف چند باتیں بطور واعظ و نصیحت اس مجلس میں اپنے بھائیوں کے سامنے، محترم خواتین اسلام کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے عشق رسول کیوں ضروری ہے. مسلمان کے دل میں سب سے طاقتور محبت اور عشق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یہ عشق رسول ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہماری ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مخلص مومن بنیں، کامل مومن بنیں، تو اس کے لیے ضروری ہو کہ ہمیں اپنی اولاد سے، والدین سے، اپنی کیریئر سے، اپنی خوابوں سے، اپنی آرزوؤں سے، اپنی تمناؤں سے، اپنی لیڈر سے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک امتی کے دل میں طاقتور شمع محبت کا وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ عشق رسول ہمارے لیے ضروری کہ یہ ہماری ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن سب سے زیادہ، اپنی جانوں سے بھی زیادہ برتر اور محبت وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اور خدا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمام انسانوں سے، اولاد سے، والدین سے بڑھ کر محبت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس دل میں طاقتور محبت اور عشق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جو محبت اور عشق ہے اس کا تقاضا کیا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دلوں میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق ہے؟ اس کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رفاقت رسول جنت میں اس سے بڑی کامیابی اور بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ یہ رفاقت رسول جنت میں کس کو ملے گا؟ من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میرے مشن سے، میرے مقصد سے، میری نسب العین سے، اس کام سے جو کہ میں لایا ہوں، تو اس نے مجھ سے محبت کی. تو عشق ہے اگر آپ ناپنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر کتنا عمل میں کر رہا ہوں. کیا ان مقاصد کو میں نے زندگی کے مقاصد بنایا ہے؟ کیا اسی کے لیے میں جی رہا ہوں؟ کیا اسی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں؟ یہ ہے وہ چیز. دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے، تو جو پانی وہ اپنے جسم مبارک پہ لگاتے تھے نا، تو صحابہ اس کو زمین پہ نہیں چھوڑتے تھے، ہوا میں اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے تھے، اپنے جسم پہ لگاتے تھے. محبت تھی. حضرت عمر بن العاص سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، حالانکہ اونچے درجے کے صحابی ہیں. کہتے ہیں میں نے کبھی آنکھ بھر کے رخ مبارک کو دیکھا ہی نہیں. محبت، عشق. تو صحابہ اس پانی کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عشق ہے، اور ہم آپ کے مستعمل پانی کو برکت کے لیے اپنی وجود پر ملتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو مطالبے پر اس کو واپس کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دیکھیں عشق و محبت کا طریقہ بتایا کہ جب بولے تو سچ بولے. سچ ہی تو نایاب ہے، سچ ہی تو امت میں آج نہیں ہے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو مطالبے پر وہ امانت واپس کی جائے. یہی تو ہے صادق، یہی تو ہے امین، یہی صداقت اور یہی امانت تو آج ہونا کا ہے، آج نایاب ہے. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ ہے عملی طریقہ بتایا ہمیں عشق کا اور محبت کا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ عشق اور محبت صرف لپ سروسز نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مشن کو، اس مقصد کو، اس نسب العین کو اپنی روح کے اندر اتارنا، اپنی شخصیت کے اندر جذب کرنا، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے سب کچھ حاضر کرنا، یہ اس کا تقاضا کرتا ہے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات میں آتا ہوں کہ یہ جو عشق ہے یہ تو ہم سے تقاضا کرتے ہیں اتباعی مشن کا، اتباعی مقصد کا. تو یہ مشن اور مقصد کیا تھا؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے اس دنیا میں ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کر. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں آئے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو امام، حکمران، مقتدر، رہنما، پیشوا بنائے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس لیے آئے تھے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین کو خالص کر لے اللہ کے لیے. تو یہ ہے وہ مشن. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ایک جملے میں اسوہ حسنہ یہ ہے کہ حرا کے غار سے لے کر جہاں پہلی وحی آئی اقرا، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ. حجرہ عربی میں مٹی کے کچے کمرے کو کہتے ہیں. حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کہ جہاں آپ بیمار ہوئے، جہاں آپ کی وصال ہوئی، جہاں آپ کی تدفین ہوئی، وہاں تک جو پوری زندگی ہے وہ عبارت ہے دین کے قیام اور دین کے غلبے سے. یہ ہے، یہ مشن ہے. اس مشن کو اپنانا یہ ہے عشق مصطفیٰ کا تقاضا، یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. دعوت و ارشاد بھی اس کے لیے ہے.
تربیت و تزکیہ بھی اس کے لیے ہے، ہجرت و جہاد بھی اس کے لیے ہے، اور اسلامی حکومت کے قیام بھی اس کے لیے ہے کہ دین قائم ہو جائے اور دین غالب۔ اور دین اسلام یہ ڈوگما نہیں ہے، کوئی رکھے تو بھی اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دین اسلام سیٹ آف ریچولز بھی نہیں ہے، کچھ خاص مراسم کچھ خاص ایام میں کر لیے جائیں، کسی نے کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کیے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ وے آف لائف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی کا وہ طریقہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، جس کی تفصیلات قرآن و سنت ہے، جس کا نام اسلام ہے، یہ وے آف لائف جو عقیدے، کردار اور شخصیت، خاندان، سماج اور سماج کے دائروں، ریاست، سیاست، مملکت اور حکومت اور بین الاقوامی تعلقات تک پوری انسانی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، یہ ہے الدین، یہ ہے الدین۔ اس دین کو قائم کرنا اور اس کو غالب کرنا، یہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور یہ امتی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے۔ میں صرف آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ دعوت و ارشاد، تربیت و تزکیہ، جہاد و ہجرت، یہ سب اس کے لیے تھے، اسلامی حکومت کا قیام بھی اس کے لیے تھا۔ میں صرف ہجرت کے اوپر ایک بات کر کے اور ایک اسلامی حکومت کے قیام پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہجرت سب سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ کا۔ ہجرت سے پہلے دنیا کچھ اور تھی، ہجرت کے بعد دنیا کچھ اور بن گئی۔ یہ ہجرت آپ کو پتہ ہے کیسے ہوئی؟ 73 لوگ آئے تھے مدینے سے، اور 73 لوگوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مدینے آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہاں پہ آپ کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کر رہے، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب ان کے ساتھ جا رہے تھے تو اس سے پہلے وہ بیعت کر رہے تھے۔ اس کو تاریخی کتابوں میں کہا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ، دا سیکنڈ پلیج آف دا عقبہ، دا سیکنڈ پلیج آف دا عقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ 73 لوگ تھے، 2 خواتین تھے، 71 مرد تھے۔ تو جب یہ ہجرت ہو رہی تھی تو لوگ جب ہجرت ان کو دعوت دے رہے تھے تو ان کے سرداروں نے کہا کہ ذرا رکو، بیعت کرنے سے پہلے ذرا رکو۔ لوگ رک گئے، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس بلاتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے سردار قتل ہوں گے، اس کا مطلب ہے آپ کی معیشت کی کمر ٹوٹے گی، اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر جنگ مسلط ہوگی، اس کا مطلب ہے دنیا مشرق و مغرب سے آپ کے خلاف امڑ آئے گی، سوچ لو، تیار ہو، ابھی بیعت نہ کرو۔ سب نے سوچا، کہا ہم تیار ہیں، ہم اپنے سرداروں کے قتل، ہم اپنے بچوں کے قتل، ہم اپنے معیشت کی تباہی، ہم مشرق و مغرب سے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد پھر بیعت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ 73 لوگ کہاں گئے؟ تاریخ نے ان کی فہرست بنائی ہے۔ اس میں سے 50% لوگ، 50% لوگ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق میں شہید ہو گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ سے جو عہد، اللہ کے رسول سے جو عہد باندھا تھا اسے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹھائے اور ان کو ہدایت کی کہ کل ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، یہ ان کو ادا کر دو اور پھر آ جائیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے، بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ یہ ان کی امانتیں تھیں جنہوں نے محاصرہ کیا تھا قتل کرنے کے لیے، یہ ان کی امانتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کے وقت اعلان کیا تھا کہ زندہ یا مردہ جو لائے گا 100 سرخ اونٹ ان کو انعام ملے گا۔ ان کی امانتیں، کہتے ہیں یہ سیرت مبارکہ کا ایسا پہلو ہے کہ انٹرنیشنل لا ابھی تک اس کو پہنچ نہیں سکا ہے۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو ویسٹ اور امریکہ نے ان کے سارے اثاثے ضبط کر لیے، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے قتل کے ارادے سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور 100 سرخ اونٹ کا اعلان کیا ہے، کہتے ہیں امانتیں ان کی ہیں، امانتیں ان تک پہنچا دو۔ یہ ہے سیرت۔ اور پھر دیکھیں اب ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو وہ کبھی آگے ہو جاتے تھے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے نے پوچھا کہ ابوبکر یہ آپ کو کیا ہوا ہے، کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آگے ہوتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، تو اس احساس کے ساتھ ہی میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر پیچھے آئے تو میں دفاع کروں۔ جب پیچھے ہو جاتا ہوں تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے، تو اس احساس کے ہوتے ہی میں فوراً آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اپنے پیغمبر کی دفاع کرنا، یہ ہے محبت۔ آج پیغمبر تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کا دین تو ہے، جو دین انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا، جس دین کے لیے انہوں نے اس کا آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اس کا دفاع کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، وہ اپنے بچوں کو منتقل کرنا، اس کا راج قائم کرنا، یہ ضرورت ہے۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں، یہ جس طرف راشد صاحب نے اشارہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی اور خلفائے راشدین ان کا تسلسل تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حکومت روحانیت کے خلاف ہے، سیاست روحانیت کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سیاست اور مملکت اور حکومت اسلام کے نقطہ نظر سے عین روحانیت ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر انبیاء قرآن پاک میں وہ عظیم الشان سلطنتوں کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1000 سال تک دنیا کی امام ہے۔ تو یہ روحانیت کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، انبیاء کا طریقہ ہے اور عین روحانیت ہے۔ اور یہ خلفائے راشدین تسلسل تھے۔ تاریخ نگاروں نے 30 ایسے کبار صحابہ کے نام لکھے ہیں جو اتنے بڑے صوبوں کے گورنر تھے جتنے کہ آج ہمارا ملک ہے۔ لیکن یہ حکومت کس لیے ہوتی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں آ گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مرض لاحق ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو ہریرہ، بیمار نہیں ہوں، مجھے بھوک ہے، بھوک، اور بھوک کی وجہ سے میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ منوں کے حساب سے چاندی آتی تھی، اسے ظہر اور عصر کے درمیان تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ سیروں کے حساب سے سونا آتا تھا، اسے عصر اور مغرب کے درمیان تقسیم کر دیا۔ چاندی بھی تھا، سونا بھی تھا، درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے نہیں، امت کے لیے تھے، پبلک کے لیے تھے، عوام کے لیے تھے۔ یہ ہے اسلامی حکومت۔ اس اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکمران رہے، اور ان کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی حکومت کو قائم کیا۔ دیکھیں، آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے، آج اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس محاصرے میں اسٹیٹ پالیسی ہے، بہت سے ممالک کی اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ آج اگر برقع نشان بن رہا ہے، آج اگر مسجد نشان بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں۔ آج اگر ہمارے اپنے ممالک میں ہم اپنی نکاح کے ادارے کو، شادی کے ادارے کو، خاندان کے ادارے کو، شرم و حیا کو بچانے میں مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ کہیں پہ اسلامی حکومت نہیں، مسلمان ہیں، اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کی حکومت کا قیام یہ فرض عین ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ جو تعلیم ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو پوپ کا ہے وہ پوپ کو دو۔ یہاں کیسر اور پوپ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہاں سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ مسجد و مدرسہ، ممبر و محراب اور درس و تدریس کے حلقے میں اسلام ہوگا، اور باہر کی دنیا کیسر و کسرا اور لات اور منات اور عزا اور حبل اور ابو جہل اور ابو لہب کے حوالے ہوگی، نہیں۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہر جگہ اللہ کی راج ہوگا، اللہ کی کلمے کا راج ہوگا۔ تو یہ ضرورت ہے۔ آج امت کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ مخلص قیادت ہو، صالحین ہوں، نیک ہوں، قرآن و سنت سے واقف ہوں، اسلام کے علمبردار ہوں، اور عشق مصطفیٰ سے سرشار لوگ وہ ریاست، سیاست، مملکت اور سلطنت کے چابیوں پر تسلط حاصل کریں۔
تو امت غریب نہیں رہے گی، امت غربت میں نہیں رہے گی۔ شرم آتی ہے امت کی غربت دیکھ کے، شرم آتی ہے امت کی ناخواندگی، یہ ہم پر امپوز کی گئی ہے، یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ شرم آتی ہے کہ آج امت کے خواتین اور بچے مہاجر ہیں، مہاجر بھی ہم ہیں، ظلم بھی ہم پہ ہو رہا ہے، اور دہشت گرد بھی ہمیں قرار دیا جا رہا ہے۔ اور کون قرار دے؟ وہ لوگ دہشت گرد قرار دیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ انسانوں کو قتل کیا، دوسرے میں 3 کروڑ انسانوں کو قتل کیا، جنہوں نے انقلاب فرانس میں 66 لاکھ افراد کو قتل کیا، اور جنہوں نے انقلابی روس کے اندر 1 کروڑ انسانوں کو سائبیریا بھیج دیا، وہ ہمیں کہتے ہیں تم لوگ دہشت گرد ہو۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اپنی محدود علم، مختصر معلومات کے مطابق بطور وعظ اور بطور نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔